بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگراموں کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت، عنایت اور کرم سے شرک کا معنی کیا ہے اس پر آیات قرآنیہ سے اور مفسرین کے اقوال سے آپ کی خدمت میں شرک کا معنی پیش کیا کہ کیا معنی ہے اس کا۔ اس کے ساتھ وہمی شرک جو ہوا ہے لوگوں کو، اس کی بھی میں نے مثالیں دیں۔ آج میں جو پروگرام کر رہا ہوں وہ ہے اس کا دوسرا حصہ۔ اس کا ٹائٹل ہے شرک کی ابتدا، کہ دنیا کے اندر شرک شروع کیسے ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو توحید پہلے آئی، رسالت پہلے آئی۔ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی فرمائی ان کی اولاد کے لیے۔ اب وہ جو صاف ستھرا پانی تھا دین کا، وہ جو صاف ستھرا پانی تھا توحید و رسالت کا، وہ جو صاف ستھرا پانی تھا اسلام کا، دین فطرت کا، وہ گدلا کیسے ہوا؟ وہ کیسے اس کے اندر چینجنگ آ گئی؟ شرک کیسے پیدا ہو گیا؟ کہاں سے آ گیا وہ؟ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اور کتب تاریخ کے اندر اور کتب عقائد کے اندر اس پر بڑی مفصل بحث ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے آپ کے سامنے دو پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں، اور دونوں پوائنٹ آف ویو کے دلائل رکھتا ہوں، اور پھر اس پر جو اہل سنت و جماعت کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دونوں کا تقابل کرتے ہیں۔ پہلا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اسلام پر تھے، آف کورس وہ اللہ کے نبی تھے، ان کی اولاد بھی اسلام پر تھی، ان کو شیطان نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آگے ان کی اولاد بھی اسلام پر رہی، پھر آگے ان کی اولاد بھی اسلام پر رہی، تا وقت کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یا آپ کے زمانے سے ذرا پہلے آپ کے زمانے میں یہ شرک شروع ہو گیا۔ اور یہ جو درمیان میں عرصہ ہے حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام کا عرصہ، یہ 10 قرنوں پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام نبی تھے، آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ پھر اس بندے نے پوچھا کہ نوح علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ قال فکم کان بینہ و بین نوح قال 20 قرون۔ اس نے جب یہ کہا نا کتنا عرصہ تھا نوح اور آدم علیہ السلام کے درمیان، یہ حضرت ابو امامہ کی حدیث ہے، تو حضور نے آگے سے جواب دیا قال 10 قرون، 10 قرن۔ یہ روایت جو ہے یہ ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کی ہے، حاکم نے مستدرک کے اندر ذکر کی ہے، اور فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے جہاں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے آیت لکھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، وہاں یہ حدیث سے
حضرت ابو امامہ والی انہوں نے ذکر کی ہے اور اس کی صحت کا بھی انہوں نے بیان کیا۔ یہ ابن ابی حاتم نے اس روایت کا بیان کیا، اس کو قرون عشرہ کی روایت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، جتنی حضور کی حدیث ہے جس کو یہ صحیح محدثین نے کہا ہے، وہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ قال عشرہ قرون، 10 قرن ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ اب دو روایتیں جاتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے 2 روایتیں مروی ہیں۔ ان میں ایک روایت جو آتی ہے وہ اس کے اندر یہ ہے، جس کو اب یہ کان الناس امۃ واحدہ جو آیت میں نے بھی تلاوت کی ہے، سارے مفسرین نے اس کی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر ہے علی السلام کلہم۔ عبداللہ بن عباس نے پہلے تو یہ بات فرمائی کہ 10 قرن ہیں، پھر فرمایا وہ سارے کے سارے اسلام پر تھے، ان کے اندر کوئی کفر شرک جو ہے وہ نہیں ہوا۔ پچھلے پروگرام میں نے کفر اور شرک کے لفظ پر الحمدللہ تفصیل سے بات کر دی۔ اب اگر میں کھول کے دونوں لفظ کہوں تو ناظرین کو اندازہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ سب اسلام پر تھے، ایک روایت یہ ہے، اور ایک اس کے الٹ روایت ہے، وہ یوں ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کہ پہلے ساری دنیا تھی کفر پر۔ حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کی تفسیر میں ان دونوں روایتوں کو لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ سب لوگ کفر پر تھے۔ اب یہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ سب لوگ کفر پر تھے، وہ تو لفظی من گڑت ہیں۔ کیوں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اب ان کا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے کفر پر تھے؟ وہ تو روایت ہی غلط ہے۔ اب اس کے مقابلے میں دوسری یہ روایت ہے، لیکن اس روایت کے اندر 10 قرنوں کا ہے کہ وہ 10 قرن جو تھے نا وہ سارے مسلمان تھے اور وہاں پر کچھ غلط نہیں ہوا۔ جب وہ سارے مسلمان تھے پھر شرک کیسے آیا؟ پھر شرک یوں آیا کہ عطاء و رسانی کی روایت پھر وہاں آ جاتی ہے، جس پر میں نے تفصیل سے گفتگو ہے۔ کہتے ہیں 10 قرن تو رہے سارے مسلمان، لیکن 10 قرنوں کے بعد اچانک یہ ہوا کہ کچھ ولی اللہ وہاں رہتے تھے اور شیطان نے لوگوں سے کہا ان کی صورتیں بنا لو، اور پھر ان کے دربار بن گئے اور لوگ ان کی روحوں کو پوجنے لگے، اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ اللہ نے ان کو الوہیت عطا کی ہے۔ یہ اس روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں، وہاں اتنا ہی ہے کہ بس وہ لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ اب لوگ عبادت کیسے کرنے لگے، یہ بڑا اہم سوال ہے جس کو کوئی عام طور پر ٹچ نہیں کرتا، کیونکہ آپ اللہ کی ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس کو ہم پہلی 2 چیزیں ہیں، 2 صفتیں ہیں، خالق اور مدبر اور رب کا معنی یہ ہوتا ہے خالق اور مدبر۔ تو جب خالق اور مدبر کسی کو مانا جائے تب جا کر جذبہ پیدا ہوتا ہے بندے کا کہ میں اس کی عبادت کروں۔ تو وہ جو 5 صالح بندے تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے عطاء و رسانی کی روایت میں کہ لوگ ان کی عبادت کرنے لگے، اب وہاں سب لوگ یہ خاموش ہیں کہ ان کو جب شیطان نے کہا تم ان کی عبادت کرو، تو وہ جو عبادت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے نا کہ ان کی عبادت کرو، پہلے ان کو خالق اور مدبر مانا جائے، یہ جذبہ کہاں سے پایا؟ صرف یہ کہ یہ نیک بندے تھے بس، تو لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، یہیں سے شرک ہو گیا، بعد میں لوگوں نے انہی کے ہی بت بنا لے۔ اس پر میں نے تفصیل سے بات کر دی۔ اب میں عرض یہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ روایت غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلہم علیہ السلام والی جو ہے نا، علیہ السلام والی روایت ہے کہ 10 سال وہ سارے کے سارے اسلام پر رہے، یہ روایت بھی درست نہیں۔ کیوں؟ اس کے آج میں آپ کی خدمت میں چند ریزن دیتا ہوں کہ یہ روایت کیوں درست نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 کی 10 صدیاں اسلام پر رہیں اور شیطان سویا ہی رہے، یا اس نے نیند کی گولیاں کھا لیں، جن گولیوں سے نیند آتی ہے نا ٹیبلٹ سے، وہ کھا لیں اور سو گیا، اور 10 دن گزر گئے، 10 صدیاں گزر گئی، قرن گزر گئے۔
اب وہ کرن کا بھی میں یہ سنبھال کے لفظ بول رہا ہوں کہ یہ کرن کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کرن ہوتا کیا ہے، 100 سال کا، 80 کا، 50 سال کا، لیکن میں اس کو میکسیمم کہہ رہا ہوں 10 صدیاں گزر گئیں اور شیطان گولی کھا کے سویا ہوا، کچھ نہیں، سب لوگ اسلام پر. تو یہ سوچنے والی بات ہے. اب میں اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں کہ یہ روایت قرآن کریم کے خلاف ہے. اب وہ میں اس کی پہلی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سیدنا نوح علیہ السلام ایز اے رسول پہلے رسول ہیں جو دنیا میں آئے، نبی نہیں، نبی آپ سے پہلے بھی آئے، رسول پہلے ہیں. اس پر بھی میں آگے بات کروں گا اگلے پروگرام میں کہ وہ پہلے رسول ہیں، نبی نہیں. سورہ المومنون کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کے اس خطبے کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا، پھر آگے ان کا جواب ہے، پھر مختصر طور پر ان کی ہلاکت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اس کا خلاصے کا ترجمہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کو ایک مانو، اس کی اطاعت کرو اور اپنے احوال سے ایسے کام کرو جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم اسی کو مانتے ہو اور اسی کی اطاعت کرتے ہو. سجدہ، رکوع اور اس کے احکام ماننا، اللہ کی عبادت کرو. تو عبادت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. معرفت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کریں، اور جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کا حکم مانیں، جو بھی وہ کہے. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کے مظاہر کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور رکوع اور سجدہ یہ کریں. پہلی چیز ہوگی معرفت، دوسری چیز ہوگی اطاعت، عبادت، اور تیسری چیز ہوگی یہ جو ہم اپنے فعل سے عبادت کا اظہار کرتے ہیں، یہ عبادت ہوگی. نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو. آگے سے قوم کہتی ہے، ان کی قوم جو کافر تھی وہ کہتے ہیں فقال الذین کفروا من قومہ. اب وہ پچھلے پروگرام میں نے کفر کا معنی اور شرک کا بتا بھی یہ دیکھیں کہ یہاں پر تھے وہ مشرک لیکن ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ ایک ہی چیز ہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم. ان کے قوم کہنے لگے کہ یہ شخص محض یہ تو تمہارے جیسا ایک بشر ہے، اور پتہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یرید ان یتفضل علیکم، کہ یہ تم میں قدآور بن جائے اور تم میں بڑا ہو، فضیلت چاہتا ہے اپنی. ہائے ہائے، مثلا اگر اللہ نے یہ کہنا تھا کہ میری عبادت اطاعت کرو اور اس نے یہ کہنا ہی تھا تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، پھر اسے نہ کہتا، وہ کوئی فرشتہ بھیج دیتا، وہ آ کر کہہ دیتا. اب جو اگلے الفاظ ہیں نا وہ میری آج کے موضوع کا میری دلیل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. اب روایت یہ کہتی ہے کہ 10 صدیاں تک نہ کفر ہوا نہ شرک ہوا، سارے لوگ اسلام پر تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہی یہ شروع ہوا ہے. لیکن اب دیکھیں نوح علیہ السلام نے جب اس قوم سے خطاب فرمایا تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین. یہ جو تو بات کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی، اور ما لکم من الہ غیرہ، اور اس کے سوا کسی کو مانے ہی نہ، کسی کی اطاعت ہی نہ کریں، کسی کے آگے جھکے ہی نہ. یہ بات ہم نے اپنے آباء و اجداد سے تو کبھی سنی ہی نہیں. اب آباء و اجداد کا 4 نسلوں تک بھی منیمم معنی لے لیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، 4 نسلوں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کبھی بات نہیں سنی کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے. امام ابن جریر الطبری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یدعون الیہ نوح من انہ لا الہ لنا غیر اللہ فی القرون الماضیہ وہی آباہم الاولون. امام سمرقندی کہتے ہیں ما سمعنا بہذا، یعنی ما یدعون الیہ من التوحید،
یہ عبادت والی بات۔ امام مقاتل کہتے ہیں التوحید، امام وردی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جس طرف تم بلا رہا ہے نا توحید کی طرف، اس سے پہلے ہمیں کبھی کسی سے نہیں سنا۔ ابن عجیبہ کہتے ہیں، امام ابن الجوزی نے بھی یہی کہا، امام قرطبی نے اس کی تفسیر میں، ابن آدم حنبلی نے میں، طنطاوی، شوکانی، سب نے، اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب جو ان کا میں ترجمہ تفسیر ہر وقت پڑھتا ہوں، اب ان کی یہ بات ہے، کہتے ہیں ان کی دعوت ایک نرالی دعوت ہے، یعنی قوم نے کہا اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادوں کے زمانے میں تو یہ سنی ہی نہیں، یہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بتوں کی عبادت کرنے وجہ سے ایک بیوقوف اور کم عقل سمجھتا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی 4 پردادے سے نہیں سنا، تو اگر 10 نسلیں تھیں ساری اسلام پر، اگر ان کے باپ دادوں کی 4 نسلیں کر لیں، اور اس زمانے میں تو عمریں بھی بڑی ہوتی تھیں، چلو میں اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کرتا ہوں، 50 سال عمریں کر لیں ان کی، اگر ہر نسل کی 50 سال عمر ہوئی تو 4 نسلیں اگر اوپر چلی جائیں تو اس کا مطلب وہ 200-250 سال تو بن گیا نا۔ اب ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین کا مطلب ہے 200-250 سال سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ اعبدوا اللہ، اور روایت کیا کہتی ہے کہ 10 صدیوں تک شیطان گولی کھا کے سویا رہا، اس نے کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، اور قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے کم و بیش 250 سال پہلے شرک موجود تھا، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ کا، وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم کسی اور کو کیوں نہ خدا مانیں، کیوں نہ اطاعت کریں، کیوں اس کی عبادت نہ کریں۔ تو یہ آیت اس روایت کی نفی کرتی ہے، لہٰذا یہاں پر اس آیت یہ پہلی دلیل ہے کہ وہ سب لوگ اسلام پر نہیں تھے۔ اب دوسری دلیل میں اس کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ دلیل ذرا طویل بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے۔ پہلی دلیل تو یہ کہ نہیں شرک کفر و شرک ہوا۔ دوسری، قرآن کریم کے اندر قصہ آتا ہے قابیل کا اور حابیل کا۔ اصل میں پچھلے پروگرام میں میں نے حابیل اور قابیل کی آیت پڑھی تھی، میرا خیال یہ تھا کہ میں کچھ شرک کا معنی بتاؤں گا، اور باقی یہ آج کا یہ موضوع جو ہے شرک کی ابتدا کیسے ہوئی یہ میں بتاؤں گا، لیکن وہ بس شرک کے معنی پر ہی پورا پروگرام ہو گیا۔ یہ جو قابیل تھا، یقیناً نوح علیہ السلام سے پہلے سے اس میں تو کسی کو شک کی گنجائش نہیں، اس نے کفر بھی کیا اور شرک بھی کیا۔ اب میں اس کا کفر اور شرک دونوں بتاتا ہوں، پھر یہ دیکھیں کہ کیا 10 صدیوں میں کفر شرک ہوا ہے کہ نہیں، یا شیطان گولی کھا کے سو گیا تھا۔ اس کا کفر یہ تھا کہ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام جو اس کے والد تھے ان کے نبی کے حکم کا انکار کیا، پہلا کفر یہ تھا۔ انکار کیا تھا کہ اب اس شریعت میں یہ تھا کہ تیری اس لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ تمام مفسرین یہاں وہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ شادی، وہ کہتا تھا نہیں میں نے شادی کرنی ہے۔ تو اب نبی کا ان کے حکم کا انکار، ایک ہوتا ہے ٹال مٹال، ایک ہوتا ہے ریبیلین پن، ڈٹ جانا کہ نہیں میں کروں گا، اس نے انکار کیا۔ اب سورہ مائدہ کے اندر وہ قصہ آتا ہے، پھر اس کا حل پیش کیا گیا آدم علیہ السلام نے کہ تم ایسا کرو دونوں قربانی دے لو، اور جس لڑکی سے تم چاہتے ہو نا کہ شادی کرنی، وہ لڑکی کا لفظ تو قرآن میں نہیں آتا، وہاں تو صرف قربانی کا ہے، لیکن آپ مفسرین کی زبان نہیں جانتے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس پر ایک خوارج کے سوا BC میں سے کسی نے انکار کیا ہو، اللہ عالم۔ تو قربانی دو، اور جس کی قربانی قبول ہوگی، اب قربانی دی اور پھر وہ قربانی قبول ہوگی حابیل کی۔ اب اس کو پتہ چل گیا، ایک ہوتا ہے کوئی ایک حصی چیز ہوتی ہے، ایک غیر حصی ہوتی ہے، اب جسے محسوس کیا جا سکے۔ اب آدم علیہ السلام قابیل سے کہہ رہے تھے تو اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی بنایا ہوا حکم ہے۔ یہ بات غیر حصی تھی قابیل کے لیے کہ وہ نہیں محسوس نہیں سے کر سکتا تھا،
وہ کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ہی بنائی ہے بات، ممکن ہے کہا بھی اس نے، اس لیے تو اس نے اعتبار نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اب دوسری حصی آگے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اب جو دوسری دلیل آدم علیہ السلام نے عطا فرمائی نا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ظاہر فرمائی کہ تم قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی، اب تو حصی دلیل بن گئی، دیکھ لیا، سن لیا، جان لیا۔ اس کے بعد بھی قابیل ڈٹا رہا، اور آدم علیہ السلام کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انکار۔ اللہ کے فیصلے کا کیا انکار ہے؟ جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اب اس کا تو حق نہیں بنتا اس لڑکی سے شادی کرے۔ اس نے پھر بھی شادی کی، اور پھر شادی کی اور جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس پر اس نے غصہ نکال اور اس کو شہید کر دیا۔ قربانی اس نے تھوڑی قبول کرنی تھی۔ اب جو اس کی بغاوت تھی حابیل کے خلاف، یہ بغاوت حابیل کے خلاف نہیں تھی، یہ بغاوت اللہ وحدہ لا شریک کے خلاف تھی، کیونکہ حابیل نے تھوڑی قربانی قبول کرنی تھی۔ اس لیے تو حابیل نے فرمایا تھا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ قربانی تو اس نے قبول کی ہے، اور وہ ان کی قربانی قبول فرماتا ہے جو ذرا محتاط ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے، اس کے حاضر ہونے سے۔ لیکن اس نے اس کا ریبیلین پن کیا اور خدا کے حصی جو تھا نا فیصلہ، اس کی مخالفت کی۔ یہ تو یوں ہی ہے کہ جیسے نبی ایک حصی معجزہ دکھاتے تھے اور پھر بھی قوم اس کے خلاف ریبیلین ہوتی، نہ مانتی تو عذاب آ جاتا۔ یعنی حصی معجزہ دیکھ کر، حصی قدرت خداوندی کو دیکھ کر بھی قابیل نہ بدلا۔ اب یہ بتائیں قابیل کے یہ سارے ریبیلین پن، ایک اس لڑکی سے شادی کا ارادہ کرنا جو اس کے لیے جائز نہیں تھی، آدم علیہ السلام کے حکم کا انکار کرنا، اور پھر قربانی جب قبول ہوئی تو اس کا غصہ حابیل پر نکالنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ریبیلین ہو جانا، اور پھر اسی غصے کے اندر ان کو شہید کر دینا حابیل کو۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں یہ کس نے کروائی تھی قابیل سے؟ کون تھا وہ جس نے یہ کروائی؟ یہ نافرمانیاں، یہ کفر کس نے کروائے؟ سارے یہ شیطان نے کروائے۔ اب یہ کہنا کہ پہلے 10 قرون کے اندر تو نہاتے دھوتے لوگ تھے سارے، ہاں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، مومن بھی تھے، اگر وہاں سارے نہاتے دھوتے تھے تو یہ بتائیں کہ قابیل یہ کفریہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اب وہ کہاں گئی بات؟ اس کا مطلب ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ عطا خراسانی والی روایت جس میں ہے نا کہ 10 صدیوں، اس میں وہ 10 صدیوں کا لفظ نہیں، کہ اچانک نوح علیہ السلام کے زمانے میں اچانک لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ نیک بندوں کے دربار پہ جائیں، اور یہ تو آگے گھڑی ہوئی بات ہے نا کہ نیک بندوں کی عبادت کریں، ایسے نہیں ہے۔ یہ شیطان پیچھے سے آ رہا ہے، یہ تو ڈے 1 سے اس نے پہلا حملہ قابیل کی صورت میں کر دیا تھا۔ اب یہ ہوگی اس کی کفریات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب ایک اگلا کفر سنیں جس کو مفسرین ریکارڈ کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت نہیں، حدیث نہیں، لیکن مفسرین نے اس کو لکھا ہے، اور جو اس کا انکار تھا اور ریبیلین پن تھا، اس کا کفریہ ریبیلین پن، وہ تو قرآن کریم میں آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں، امام راضی کہتے ہیں کہ قال ابن عباس، حضرت ابن عباس ہی کہتے ہیں، لما قتل اخاہ حرب الی عدن من ارض الیمن، جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا، اس کے بعد شہید کرنے کے بعد وہ یمن کی طرف بھاگ نکلا، چلا گیا اپنے بھائی کو شہید کرنے کے بعد۔ جب وہاں وہ یمن میں گیا، فَأَتَاهُ ابلیس، اب اس قابیل کے پاس ابلیس آیا۔ جیسے عطا خراسانی کی روایت میں آتا ہے نا کہ ابلیس ان بندوں کے پاس آیا، وہ بھی قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ بھی فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، وہ بھی ایک تفسیری روایت ہے جس پر میں نے پوری گفتگو کی ہے۔ وہ اس روایت کے اندر بھی یہی ہے، یہی الفاظ ہیں، فتح ابلیس، لیکن فرق اتنا ہے کہ وہاں ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں شیطان آیا، اور اس تفسیری روایت کے اندر ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کے پاس شیطان آیا، قابیل کے پاس، فَأَتَاهُ ابلیس، ابلیس آ گیا۔
اب یہ دیکھیں شرک کہاں سے شروع ہوا، کفر کہاں سے شروع ہوا، اور کیا اس کی سچویشن ہوئی۔ وقال انما اکلت النار قربانا حابیلا لانه کان یخدم النار ویعبدها۔ شیطان اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتا، تجھے پتہ ہے کہ حابیل کی قربانی کیوں قبول ہوئی تھی، آگ نے اس کو کیوں جلا دیا تھا؟ آگے سے قابیل کہتا نو مجھے نہیں پتا، کیا کیوں؟ اب شیطان اس کو راہ دکھاتا ہے، کہتا ہے حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی کہ وہ آگ کی خدمت کرتا تھا اور وہ آگ کو خدا مانتا تھا، کیونکہ جو آتش پرست ہوتے ہیں اور تھے، ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جلال کے ساتھ آگ میں حلول کیے ہوئے ہے۔ ایک دنیا کے اندر کوئی بڑی آگ ہے، اس میں خدا کا جلال ہے اور وہ اس کے اندر موجود ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ جو چھوٹی آگ ہیں اس کے اندر خدا کا کچھ حصہ ہے۔ تو چونکہ آگ اور خدا کو وہ ایک ہی چیز مانتے ہیں، یہ حوالے میں نے امام راضی کے پڑھ دیے تھے پچھلے پروگراموں میں، کہ وہ کہتے ہیں حلول رب ان کے اندر حلول کرتا ہے، اور پھر وہ اس آگ کو مانتے ہیں اور پھر وہ عبادت کرتے ہیں۔ اصل میں عبادت کا لفظ ہے بڑا مشکل سا بن گیا، بار بار مجھے اس کا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں عبادت کا معنی صرف یہ ہو گیا ہے نماز، رکوع، یہ سجدہ یا دیگر عبادات۔ حالانکہ عبادت کا معنی قرآن میں جو ہے، اس پر میں نے مفصل بحث کی ہوئی ہے پچھلے پروگراموں میں قرآن کی آیات سے، کہ عبادت کا معنی یہ تو اس کا ایک مظہر ہے، بس سجدہ تو اس کا ایک مظہر ہے، روزہ رکھنا بھی اس کا ایک مظہر ہے، حج کرنا بھی اس کا ایک مظہر ہے۔ اصل پہلی چیز تو معرفت خداوندی اور اطاعت خداوندی بواسطہ رسالت ہے۔ اصل عبادت تو یہ ہے، یہ تو پھر اس کے مظاہر ہیں عبادت کے۔ تو اب آگ کو وہ خدا مانتا تھا، خدا کا حلول اس کے اندر مانتا تھا، اور اس کی وہ خدمت کرتا تھا۔ اب جذبہ خدمت حابیل کے اندر بقول شیطان کے کیسے پیدا ہوا تھا؟ جو اس نے جھوٹ بول کے بات کی، کیسے پیدا ہوا تھا؟ تو کہتا ہے وہ خدمت کرتا تھا، پھر اس کی عبادت کرتا تھا۔ آگے وہ کہتا ہے فَإِنْ عَبَّدْتَ النَّارَ أَيْضًا۔ اب میں تجھے گر کی بات بتاؤں، شیطان کہتا ہے اسے، اگر تو بھی اسی طرح آگ کی عبادت کرے جیسے وہ کرتا تھا، حاصل مقصود کا، پھر جو بھی تیرا کام ہوگا نا آگ کر دے گی، تیرا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ اب شیطان کا دیکھیں، ابلیس آیا ہے قابیل کے پاس 10 قرنوں کے بعد، نہیں وہ سویا تو نہیں نہ رہا اس دوران، قابیل کے پاس آیا اور اس نے آگ کی طرف اس کو متوجہ کیا اور اس نے کہا اس کی خدمت کر، اس کی عبادت کر۔ اس نے وہ عبادت شروع کر دی آگ کی۔ پہلے تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جلائی، ہوتا رہا، کوئی عرصہ چلتا رہا، اس کے بیٹے بیوی بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، پھر شیطان دوبارہ آیا، اسے کہتا ہے فَبَنَا بَيْتِ نَارٍ۔ وہ کہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے کام نہیں بنتا، ایک گھر بنا دے، بڑا کمرہ بنا، اس کے اندر اس نے وہ بنا دیا۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَبَدَ النَّارَ عَبَدَ النَّارَ۔ میں ذرا حلق کے ساتھ کہتا ہوں تاکہ وہ عبادت کا لفظ کلیئر ہو جائے۔ اس نے کہا پہلا گھر بنایا، اس کے اندر عبادت کی اس نے، اور اس آگ کی وہ عبادت کرنے لگا۔ یہ روایت میں نے تفسیر رازی سے پڑھی ہے۔ اب یہی الفاظ میں علامہ بغوی سے دوبارہ پڑھتا ہوں۔ بغوی کہتے ہیں سیم فتح ابلیس، وہ آ گیا اس کے پاس، اور پھر اس نے کہا کہ فَبَنَا بَيْتًا لِلنَّارِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَبَدَ النَّارِ۔ بس وہ عبادت کرنے لگا آگ کی۔ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے بھی یہی بات کہی ہے، فَبَنَا بَيْتًا لِلنَّارِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ عَبَدَ النَّارِ۔ علامہ قرطبی نے بھی یہی کہی ہے کہ وہ گیا وقال انما اکلت النار قربان اخیک لانه كان يعبد النار، تیرا بھائی اس کی عبادت کیا کرتا تھا کہ تم ہی کر، فانتصب انت ایضا نارا تكون لك ولی عقیبک فبنا بیت نار فهو اول من عبد النار۔ بس اس نے بھی وہ آگ کا گھر بنایا اور اس کو پوجنے لگا۔
علامہ نشاپوری کی تفسیر میں بھی ہے، تفسیر ابو سعود کے اندر بھی ہے، اللباب کے اندر ابن آدم حنبلی نے بھی یہ کہا، مراح لبید کے اندر بھی ہے، بیضاوی کے اندر بھی ہے، بحر المدید کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں کہ وہ یمن کی طرف گیا اور اس نے جا کر وہاں انما اکلت النار قربانا حبیلا لانہ کان یخدم النار ویعبدها، تو بھی اس طرح کر تکون لکا والی آقا بکا فبنا بیت النار وہو اول من عبد النار فہوس۔ ہاں یہ ایک بات ہے، ان کی کس کی عبارت ہے؟ یہ بحر المدید کی۔ اچھا محمد بن ہادی الصوفی انہوں نے یہ بات ایک زیادہ کہی ہے، یہ الفاظ یہاں زیادہ آ گئے۔ وہ پڑھ دو کہتے ہیں اس نے گھر بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگا، آگے کہتے ہیں فہذا صریح فی کفرہ، یہ اس کے کفر میں صریح بات ہے۔ اب تو ثابت ہو گیا نا کہ قبیل نے کفر کیا ہے۔ اسی طرح ابن آدم علامہ خازن نے بھی یہ بات کہی، بحر المدید کے اندر پھر آ گیا۔ تو یہ بہت سے جو مفسرین ہیں انہوں نے کفر قبیل پر یہ نص کی ہے کہ وہ اس طرح سادہ۔ اچھا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو تھا قبیل وہ یمن میں آیا، اس کی آگے اولاد بڑھی، اور وہی تھے جنہوں نے تاروں کی اور آگ کی عبادت کی، اور جب سیدنا نوح علیہ السلام آئے تو سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد جو کشتی میں لوگ بیٹھ گئے تھے وہ تھے حضرت شیس کی اولاد سے، اور جو تھا جو قابیل تھا اس کی اولاد سے وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اور وہ سارے ڈوب گئے، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ڈوب گئے۔ ملا علی قاری نے یہاں ایک بات کہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک اپنی کے شرح کے اندر وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ قاتل حبیب من بنی آدم فإنہ کافر باتفاق علماء العالم، اس پر علماء کا اجماع ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کافر ہی تھا، اور لوگوں نے بھی یہ وہ اجماع والی بات ہے، اس کے ادلہ جو ہے نا ان کا اس کے عمدۃ القاری کے اندر بھی انہوں نے بھی لکھا تھا کہ اس کی روح قبض ہوگی، وہ کفر پر تھا۔ علامہ انہوں نے لکھا کہ شیس علیہ السلام نے اس کے خلاف جہاد کیا، فَقَتَلَهُ بِوَصِيَّةِ أَبِيهِ لَهُ بِذَلِكَ مُتَقَلِّدًا بِسَيْفِ أَبِيهِ۔ آدم علیہ السلام نے، علامہ عینی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اسے وصیت کی تھی کہ تو نے اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، حضرت شیس نے اس کے ساتھ جہاد کیا اور اپنے باپ کی تلوار اپنے گلے میں لٹکائی اور اسی حال میں رہے، اور پھر اس کو قیدی بنا لیا اور ان کے ساتھ جہاد ہوا، اور دوسرا وہ سری کفر کا قول جو ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ تو یہاں پر ایک میں بات کلیئر کر دوں پھر آگے میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کتب تفسیر پڑھتے ہیں تو کتب تفسیر کے اندر ایک بحث آتی ہے کہ قابیل کافر نہیں تھا، یہی اس سورہ مائدہ کی اس کا یہ کفر نہیں تھا، اس کا یہ فعل کفر نہیں تھا۔ اچھا وہ بات آتی ہے، وہ میں کلیئر کر دوں تاکہ کہیں وہ نہ شبہ نہ ہو جائے اس کے لیے ہے کہ وہ کافر نہیں، وہ جیسے علامہ قرطبی نے بھی کہا اور دوسرے وہ فاسق اور فاجر کے انہوں نے قول کیے ہیں۔ اچھا اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں ایک اور مسئلہ زیر بحث ہے، اس کے کفر کا نہیں ہے مسئلہ، وہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ جب اس نے حابیل کو شہید کیا تو اس کے قتل کرنا یہ فعل کفر تھا یا یہ فعل فسق تھا، فاسق بنا اس سے یا وہ کافر بنا، اس کے قتل کے اعتبار سے اس فعل کی وجہ سے اس کو وہ کافر نہیں کہتے، ورنہ تو علامہ قرطبی نے اس کے دوسرے کاموں کی وجہ سے خود کفر کے اقوال سارے نقل کیے ہیں۔ تو یہیں کہیں کسی کو کنفیوژن نہ ہو جائے کہ خدا نہ کرے کوئی میری اس بات کا جواب دینا چاہے اور یہ وہ سوچنا ہے تو وہ کہے جی یہ دیکھیں یہ تو قرطبی نے لکھا ہے، وہ اس قرطبی نے جو لکھا ہے وہ کہا ہے کہ شہید کرنے کی وجہ سے مومن کو قتل کرنے کی وجہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن اب جو یہی قرطبی دوسری بات لکھ رہے ہیں کہ جب اس نے پہلی عبادت
نار کی عبادت گاہ بنائی اور وہ اس نے آگ کی عبادت کی، اور دوسرے علماء نے لکھا وہ تو صریح کفر ہو گیا اس کا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّهُ کافر بِاتِّفَاقِ العلماء، وہ دوسری باتوں کی وجہ سے ہے، یعنی شہید کرنے سے کافر نہیں، کس بات سے کافر ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کا انکار کرنے کی وجہ سے، قربانی کے مسئلے کے اللہ تعالیٰ کے اوپر ناراضگی کرنے کی وجہ سے، خدا تعالیٰ کے ساتھ ریبیلین ہونا کی وجہ سے۔ کس وجہ سے کافر ہوا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اس نے آگ کی عبادت کی ہے۔ وہ مسئلہ اچانک آ گیا تو میں نے کہا جو میں کلیئر کر دوں۔ اچھا، ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ انہی آیات کے اندر ایک بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ نادم ہوا۔ شاید یہ بات کسی کے ذہن میں آئے کہ وہ تو کافر نہیں تھا، خیر نافرمان تو پکا ہی تھا نا، اب وہ مجھے لوگ تلاش کرنے پڑیں گے جو قابیل کی وکالت کرنے کے لیے اس کے ایمان کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن فاصبہ من النادمین کا کیا مطلب ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کو جہاں کان الناس امۃ واحدہ آتا ہے 213 آیت میں، اور سورہ یونس کی 19 آیت کے اندر فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، انہوں نے قابیل اور اس کی اولاد کے کفر کا قول کیا ہے کہ وہ کافر تھا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ از آدم تا ادریس علیہ السلام سب مومن رہے، تو کیا قابیل اور اس کے ساتھی بھی مومن؟ جواب تفسیر میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہاں ناس سے عام لوگ مراد ہے، نہ کہ سب لوگ، یعنی اس زمانہ میں عام لوگ مسلمان ہی تھے، باقی 2-4 یا جتنے بھی تھے وہ کافر تھے، یعنی 10 کے 10 کرن سب اسلام پر رہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ آگے وہ سورہ یونس کی آیت میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ قتل قابیل تک ایک جماعت یعنی مومنین تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تب ان کے لوگوں میں اختلاف ہو گیا، بعض مومن رہے اور بعض کافر ہو گئے۔ اب وہ جو آیت کیا ہے سورہ یونس کی 19 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، سب لوگ ایک امت تھے، فَاخْتَلَفُوا، پھر لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو مفتی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو کان الناس الا امۃ واحدہ ہے نا، کہ پہلے سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، یہ اس وقت تک تھے جب تک قابیل نے کفر نہیں کیا تھا۔ جب اس نے کفر کر دیا فَمَخْتَلَفُوا، پھر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، بعض مومن رہے اور بعض کافر ہو گئے۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ سب لوگوں کے لیے تو قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن جن کے لیے ہو الحمدللہ، دوسروں کے لیے تو میں نے دوسرے حوالے جو ہیں وہ عرض کر دیے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ بعض لوگوں کو اس سے خیال ہوگا کہ وہ نادم ہوا، تو اس کا سب سے پہلے میں جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابو بکر الجزائری اس فاصبہ من النادمین کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایسر التفاسیر میں ابو بکر الجزائری کہتے ہیں کما، جیسے کہ وہ آگے کہتے ہیں وَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ عَلَى حَمْلِهِ أَوْ عَلَى قَتْلِهِ وَعَدَمِ دَفْنِهِ وَبِمُجَرَّدِ النَّدْمِ لَا يَكُونُ تَوْبَةً مَعَ أَنَّهُ تَوْبَةُ الْقَائِلِ عَمَلًا لَا تُنْجِيهِ مِنَ النَّارِ۔ وہ کہتے ہیں جو اس کی ندامت تھی نا شہید کرنے کے بعد، وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ میں نے یہ غلط کام کیوں کیا، بلکہ وہ ندامت اس لیے تھی کہ اب جو میں ان کے جسد کو اٹھائے پھرتا ہوں میں کیا کروں، یہ کیا کروں میں، اب کیا ہو، اس بات پر وہ ندامت تھی، اور اس کی ندامت توبہ نہیں ہو سکتی اور اس سے اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ بحر المدید کے اندر بھی اسی روایت کو دوبارہ لایا گیا ہے، وہ کہ یہ جو اس کی ندامت تھی، یہ ندامت اس لیے نہیں تھی کہ لم یکن علی قتل حابیل ولکن علی حملہ وتکلفہ مشقتہ، یہ تو اس کی جو اس نے ان کے جسد کو اٹھایا ہوا تھا اس کی وجہ سے سی۔ تفسیر الوسیط، یہ علماء جو ہے نا مصر
اظہر کے ان کی ایک تفسیر ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ اس کی ندامت توبہ نہیں تھی، ابھی توبہ کے تو اس وقت یہ جو حکم ہے نا کہ ندامت توبہ ہو جاتی ہے، یہ تو ابھی اس وقت قانون بھی نہیں بنا تھا، یہ تو بعد میں قانون بنا ہے، تو اس کی ندامت تھی ہی نہیں۔ آگے علامہ ابن الجوزی نے بھی یہی کہا کہ وہ جو اس کا تھا کہ اب میں ندامت جو تھی وہ یہ تھی کیف دفنوں، کیسے دفن کروں میں، اب میں کیا کروں، اس بات پر اس کی ندامت تھی۔ علامہ بغوی نے بھی یہی بات کہی کہ یہ اس کی ندامت تھی، ورنہ وہ اس کی وجہ سے وہ پریشان نہیں تھا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی یہ نافرمانی کی ہے، ان وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ اس وجہ سے تھا۔ اچھا، اب میں نے آپ کے سامنے ابھی تک 2 دلیلیں پیش کر دیں کہ 10 صدیوں تک لوگ جو تھے وہ مسلمان نہیں رہے، بلکہ ملے جلے تھے، جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ ملے جلے لوگ تھے، سب لوگ ملے جلے تھے۔ اب میں اس کے بعد تیسری دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 2 دلیلیں ہو گئیں، ایک یہ کہ قوم نوح نے کہا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ایک دلیل کہ ہم 4 دادوں سے یہ نہیں سن رہے عبد اللہ والی بات، اے نوح علیہ السلام جو تم کہہ رہے ہو۔ دوسری کہ قابیل کے زمانے میں کفر ہو گیا اور اس نے کفر کیا۔ اب 10 قرنوں والی بات کو آپ دیکھ لیں۔ اب تیسرا قرون عشرہ کی جو ہے بات ہے کہ 10 سال مسلم، تیسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کئی بار بیان ہوا، جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور وہ لعنتی قرار پایا، تو اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دی جائے۔ پھر آگے وہ کہتا ہے کہ قال فإنک من المنظرین، گرانٹ ہو گئی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے سے آؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ ان آیات میں ہے کہ اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اور کوئی ایسی سمت نہ ہوگی جہاں سے میں آ کر ان کو نہ بکاؤں، کیا کوئی ایسا راستہ نہ ہوگا چھوڑوں گا جہاں سے آ کر میں ان کو گمراہی میں نہ دھکیلوں، ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا، ان کو ناشکرا بناؤں گا۔ ان آیات میں تو صاف واضح ہو رہا ہے کہ شیطان نے چیلنج اسی دن کر دیا تھا جس دن وہ لعنتی قرار پایا۔ اس قوت شیطان نے کوئی تخصیص نہیں کی تھی، اس وقت شیطان نے کوئی تخصیص نہیں کی کہ پہلے 10 قرنوں کو چھوڑ کر باقی لوگوں کو گمراہ کروں گا، یا ان 10 قرون پر میرا زور نہیں چلے گا، اس لیے میں بعد میں یہ کام شروع کروں گا۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم جانتے ہیں وہ تو اگلے ہی دن ان کی مزید مخالفت میں ان کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ حضرت آدم پر تو اس کا داؤ نہ چل سکا کہ وہ ان کو گمراہ کرے، مگر ان کے بیٹے قابیل کو تو اس نے پکڑ لیا۔ پہلے تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کا انکار کیا، ہاں وہ قابیل کی بات آ گئی۔ اچھا، اب اس نے یہ کہا کہ میں گمراہ کروں گا، یہاں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، 10 صدیوں کی 10 کی نہیں، اس نے کہا میں گمراہ کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو جیسے میں نے اشارہ کیا کہ وہ ہم جانتے ہیں، وہ دوسرے دن ہی چلا گیا کہ دانا کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو اس کا مطلب وہ شیطان سویا نہیں تھا، وہ جاگتا تھا۔ جب جاگتا تھا تو اس نے حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر اس دنیا کے قانون کے مطابق جنہوں نے ڈیفنس کیا اس کے اوپر کھڑے ہوئے، انبیاء کی بات کو ماننا، وہ بچ گئے، اور باقی جیسے مفتی صاحب نے لکھا باقی ایمان سے چلے گئے۔ پہلے تو اس نے اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ قابیل کا کفر اس نے حلال سمجھ کر وہ کام کیا تھا کہ میں یہ جائز سمجھتا ہوں اس کو کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، اور آدم علیہ السلام نے قربانی جیسی حصی دلیل دی، پھر بھی اس نے اس کا انکار کر دیا۔ لہٰذا یہ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل ہو گئی کہ اس نے یہ کہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ بار بار آیت آتی ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تو جب یہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ آیت آتی ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس میں یہ تو نہیں کہ وہ فلاں وقت میں تمہارا دشمن ہوگا اور فلاں وقت میں تمہارا دشمن نہیں ہوگا۔ 10 صدیوں میں تو وہ تمہارا دوست رہے گا، اور 10 صدیوں کے بعد وہ تمہارا
پہلے دوست رہے گا بعد میں وہ دشمن ہو جائے گا، نہیں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ پہلے دن سے لے کے قیامت تک ہے، اور اسی قیامت تک کے درمیان میں وہ 10 صدیاں بھی آتی ہیں، اور لوگوں نے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اچھا، ایک اور بات اس کے اوپر ہے، وہ ذرا عقلی تھوڑی سی بات ہے، وہ یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے، 40 دن کے لیے گئے۔ جب وہ 40 دن کے لیے گئے تو شیطان نہ سویا، نہ اس نے ٹیبلٹ لی، نہ اس نے کوئی انتظار کیا، وہ فوراً اٹھا اور سامری کو جا کے کوئی کھس پھس کی اس کے کان میں، اور اس کو کہا یہ بچڑا بنا دو، اور بنا کے اس نے اپنا کام کر دیا۔ جو شیطان 40 دن آرام نہیں کر سکتا، جو شیطان آدم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے لیے آرام نہیں کر سکتا، بھلا وہ شیطان 10 صدیاں کیسے سو سکتا ہے، اور کیسے وہ آرام کر سکتا ہے، اور کیسے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو سب لوگ اسلام پہ رہو اور میں تمہیں کچھ نہیں کہتا؟ نہیں، اس نے یہ سارا کچھ کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا، اس نے موقع نہیں کیا 10 صدیوں کے لیے۔ اب جب ہم یہ بات مان لیں کہ قابیل کافر ہو گیا، قابیل کے بعد کفر تھا، شیطان خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اب اس بات پر آئیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ 10 سال تو نکل گئے، اور بعد میں اچانک یکا یک نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 لوگ آئے، اور جب وہ 5 لوگ نیک تھے، اور نیکوں کے ساتھ لوگوں کی عقیدت اور محبت تھی، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ان فوت شدہ لوگوں کی تم عبادت کر لو، ورنہ تو 10 صدیاں خاموشی سے صابر اور شاکر ہو کر بیٹھا ہوا تھا، کچھ نہیں اس نے کہا۔ یہاں سے شرک شروع ہوا ہے۔ تو شرک کی ابتدا عطا خراسانی والی روایت کے مطابق نوح علیہ السلام کے زمانے سے نہیں ہوئی، بلکہ شرک، کفر، نافرمانی کی ابتدا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو گئی تھی، اور قابیل نے یہ سارا کچھ ساری آدم علیہ السلام کے سامنے کیا، اور اس کے بعد شیس علیہ السلام نے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے، اس کے ساتھ جہاد کیا۔ اب رہے گی عطا خراسانی والی بات، اس پر میں نے پچھلے پروگراموں میں تفصیل سے یہ بات کر دی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے، کہ وہ نہ تو قرآن کی آیت ہے، نہ وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ ہی مشرکین بعد کی زندگی کو مانتے تھے فوت ہونے کی بعد۔ جو زندگی میں انبیاء اولیاء کو نبی اور ولی نہ مانے، ان کے بعد بھلا ان کو خدا ماننے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی عقلی نقلی ساری دلیلیں میں نے عرض کر دی تھی۔ ان سارے پروگراموں میں جتنا میں نے یہ کیا ہے، اس پر پچھلے پروگراموں میں نے شرک کا معنی بتایا، آج کے پروگرام میں میں نے شرک کی تاریخ بتائی۔ اب اس کی ایک چیز تو وہ ہے جو ہمارے سامنے آ گئی ہے، جس کا ذکر کچھ قرآن کریم میں بھی اشارہ آ گیا، اس کے حابیل اور قابیل کے قصے کا کچھ روایات میں بھی آ گیا، لیکن ایک چیز اور ہے جو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ آئی ہے، لیکن اس کا تاریخوں میں تو اس کا احوال مل جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں اس کی اس طرح سے صراحت نہیں آئی۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح قابیل نے آگ کی پوجا شروع کی، اسی طرح قابیل کی اولاد یا اس زمانے کے دوسرے لوگوں نے چاند، تاروں، ستاروں اور جنات کی پوجا شروع کی، اور ان کو خدا مانا، ان کی اطاعت کی، ان کے لیے نظر و نیاز کیا، یعنی ان کے نام کی نظر مانی، اصالہ ثواب کے لیے نہیں کہ اللہ ان کو ثواب پہنچائے، یہ نہیں، یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم شکرانے کے طور پر ان کے نام کا واپس خوش ہو کے ان کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ تو یہ چاند ستارے کس طرح سے شروع ہوئے، اس کے اوپر ہم نے جب آرکیالوجسٹ کو دیکھتے ہیں، جو پرانے زمانے کی کھدائیوں میں نکلی ہے بات وہ بھی، اور دوسری تاریخ کی کتابوں میں، انسان رات کو سویا اور وہ لیٹا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا، فاتح ابلیس، پھر ابلیس اس کے پاس آیا اور اس نے کہا یہ کتنی چمک دمک ہے،
یہ تمہیں پتہ اتنا حسن کہاں سے آ گیا؟ یہ تو تاروں چاند کے پیچھے خدا کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ تارا اس چیز کے لیے ہے، یہ تارا اس چیز کے لیے ہے، یہ تو ہنساتا ہے، یہ رلاتا ہے، یہ فلاں کام کے لیے۔ اس طرح سے شیطان نے آ کر پہلی چیز آگ کی ہوئی، حلولیہ عقیدہ، پھر چاند تاروں کی ہوئی، پھر جنات کی ہوئی۔ اب شیطان نے آ کر جب جنات کی طرف لوگوں کو لگایا تو ایک بات انڈرسٹینڈ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں، اپنی اولاد، اپنی برادری کے لیے لوگوں کی ان کی طرف توجہ کی۔ اگر چاند تاروں کی طرف لگایا تو وہ اس لیے کہ اس کو ذرا آسانی تھی کہ میں ان کو اس طرف لگا سکتا ہوں، وہاں سے روشنی اور نور نظر آتا ہے، اور وہاں پر ان کے پیچھے بھی نہیں چاند کے، اس کے پیچھے خدا کی کوئی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ بات بہت ہی عجیب لگتی ہے کہ شیطان کرے گمراہ اور گمراہی کے وقت وہ یہ کہہ دے کہ اچھا تم ایسا کرو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مانا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا عطا خراسانی والی روایت درست نہیں، اور شرک کی ابتدا قابیل سے ہوئی ہے، عطا خراسانی کی روایت کے مطابق نوح علیہ السلام سے نہیں ہوئی۔ اس پر میں مزید دلائل اگلے پروگرام میں پھر دوں گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔